رکعن سجدا۔ اور جس حیدر کرار کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب اسی حدیث پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاح کے طور پر کہا کہ اے صحابیوں، جو نبی سے ایک بار ملے گا وہ مجھ سے 2 بار ملے گا۔ حضرت علی نے کہا کہ جو نبی سے ملنے آئے گا وہ نبی سے 1 بار ملے گا اور مجھ سے 2 بار ملے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، علی ایسا کہتے ہیں جو آپ سے ملنے آئے گا آپ سے 1 بار ملے گا تو علی سے 2 بار ملے گا۔ حضور نے فرمایا علی کو بلا کر کے لاؤ۔ علی کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا اے علی، کیا تم نے یہ کہا ہے جو مجھ سے 1 بار ملے گا وہ تم سے 2 بار ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے خود کہا ہے۔ کہا علی میں نے کب کہا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان اقدس سے نکلا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ سے ملنے آئے گا آتے وقت بھی مجھ سے ملے گا اور جاتے وقت بھی مجھ سے ملے گا، کیونکہ میں دروازہ ہوں، کیونکہ میں دروازہ ہوں۔ اور دروازے سے آئے گا تو بھی مجھ سے ملاقات، دروازے سے جائے گا تو بھی مجھ سے ملاقات۔ تو معلوم یہ ہوا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی مناسبت سے، اسی محبت سے، اسی عقیدت سے ہمارے اور آپ کے جامعہ کا نام جامعہ حیدر کرار ہوا۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں 3 باتیں ہیں، وہ 3 باتیں بتا کر کے آپ کو مختصر طور پر اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان دنیا سے چلا گیا اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، مگر دنیا سے جانے کے بعد بھی 3 چیزیں ایسی ہیں، مر گیا ہے مگر ثواب پہنچ رہا ہے، مر گیا ہے مگر عمل کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان مر گیا اس کے عمل منقطع ہو گئے، اب اسے 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، نفع پہنچ سکتا ہے۔ وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے الا من صدقۃ جاریہ، اور وہ کام کیا ہے ہمارے صدر صاحب نے۔ حدیث کا جو پہلا کام ہے من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلے اس کام کو انجام دینے والے الحاج سید عمراز پاشا صاحب۔ اب دوسری جگہ آ جائیے، حدیث کا دوسرا لفظ ہے او علم ينتفع به، دوسرا ہے کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ ہم بچے کو پڑھا دیں گے، دنیا سے مر کر کے چلے جائیں گے، بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، حافظ مشتاق مر جائے گا مگر اس کا شاگرد پڑھے گا، پڑھ رہا ہے زمین کے اوپر، مشتاق کو ثواب پہنچ رہا ہے زمین کے نیچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم ينتفع به، وہ علم جو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ حدیث کا دوسرا جو ہے دوسری بات پوری ہو گئی۔ اب تیسرے درجے پر آ جائیے، حضور فرماتے ہیں کہ او صالح او ولد صالح یدعوہ لہ، جب یہ بچہ ہم سے پڑھ کر کے حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا یا نیک اور صالح بنے گا، جب یہی بچہ حافظ قرآن بن کے اور عالم دین بن کر کے اپنے والد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس مرحومین والدین کے حق میں اس بچے کی دعا کو قبول کر لے گا جو نیک اور صالح حافظ قرآن ہوگا۔
تو اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه له. تینوں چیزیں اس میں آ گیا. صدقہ جاریہ بھی آ گیا. جب تک علم حاصل کریں گے نہیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ نہیں چلے گا, رسول کی رسالت کا پتہ نہیں چلے گا. ایک معمولی سا میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیے کہ اہل علم میں اور بے علم میں کتنا فرق ہے. ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو شیطان رستے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بوتل ہے. تو شیطان کہتا ہے اے نمازی ادھر آ. نمازی آتا ہے, کہا بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالی اس بوتل میں ساری کائنات کو ڈال سکتا ہے؟ وہ بیچارہ بغیر علم کا تھا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. مردے زندے برابر نہیں ہوتے, سننے والے اور بغیر سننے والے برابر نہیں ہوتے, دیکھنے والے اور بغیر دیکھنے والے برابر نہیں ہوتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہوتے. تو علم والا اور بغیر علم والا بھی برابر نہیں ہوتا. وہ شیشی لے کر کے کھڑا تھا. شیطان نے اس سے کہا اس بوتل میں اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو, ساری کائنات کو ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا ہے؟ وہ بیچارہ جاہل تھا, نمازی تو تھا, روزے تو رکھتا تھا, زکوٰۃ تو دیتا تھا, علم دین سے بہراور نہیں تھا, علم سے نابلد تھا, علم دین سے نابلد تھا, اسے علم دین معلوم نہیں ہے. اس نے کہا تم کیا بات کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹی سی بوتل میں اللہ کیسی ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ شیطان خوش ہو گیا, کہا کہ میں اس کو نمازی کو گمراہ کر دیا. وہیں دوسرے روز ایک عالم دین آتا ہے فجر کی نماز کے لیے, اور جب اس عالم دین کو شیطان دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالی اس بوتل میں ساری کائنات کو ڈال سکتا ہے؟ اس عالم ربانی نے جواب دیا تو شیطان مردود معلوم ہوتا ہے, تو خبیث معلوم ہوتا ہے, تو لعین معلوم ہوتا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالی اس بوتل میں تو کیا, جس سوئی کے ناک میں تم دھاگا ڈالتے ہو اس میں بھی اللہ ساری کائنات کو ڈالنے پر قادر ہے. یہیں سے علم اور جہل کا پتہ ہو گیا, یہیں سے عالم اور جاہل کا علم ہو گیا. بیچارہ تھا نمازی مگر علم سے نابلد تھا, مگر ایک عالم دین جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے جسے علم عطا کیا تھا اسے علم بھی دیا تھا, اور اللہ نے نعرہ تکبیر